طلسم زادی از قلم M.A. راحت۔ کیا تم فوری طور پر اپنے ساتھیوں کے پاس واپس تو نہیں جانا چاہتے؟ نہیں مسٹر ہربنڈا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہربنڈا اپنے احاطے کے ایک گوشے میں جا بیٹھا اور پھر اس نے راؤ سکندر کی طرف منہ کر کے خاطر مدارات کے لیے کچھ انتظامات کیے۔ اس وقت وہ ایک مہذب انسان نظر آ رہا تھا، جبکہ اس سے پہلے اس کی وحشت خیزی کسی بھی طرح دوسرے شردھانیوں سے کم نہیں تھی۔ یہ خاطر مدارات لکڑی کے برتنوں میں ایک گرم سیال کی صورت میں کی گئی، جس کے ساتھ کچھ اور پھل بھی مہیا کیے گئے تھے۔ راؤ سکندر نے کہا، یہ گرم سیال کیا چیز ہے؟ پانی، شہد اور ایک خاص قسم کی گھاس کا آمیزہ، جو تمہاری دنیا میں پائی جانے والی چائے کی پتی سے کہیں زیادہ لذیذ اور فرحت بخش ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں۔ ہربنڈا نے جواب دیا اور راؤ سکندر نے شکریہ ادا کر کے اس مشروب کا ایک گھونٹ لے لیا۔ ہربنڈا خود بھی مشروب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک خوابناک کیفیت اختیار کر گئی تھیں۔ تب اس نے کہا، بہت پرانی بات ہے، اتنی پرانی کہ تم یوں سمجھ لو میں بہت چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا کہ مجھے دنیا کے بارے میں بہت کم معلومات تھیں۔ انہی جنگلوں میں اپنی آبادیوں میں رہتا تھا۔ مجھے وہ لوگ بھی یاد ہیں جن کی تعداد تمہاری ہی مانند 10-12 تھیں اور جن کا انداز بھی تم جیسا ہی تھا۔ سوہارا کے مشرقی پہاڑی علاقوں میں ہماری چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ وہ لوگ کہیں سے گرفتار کر کے لائے گئے تھے۔ شردھانیوں کا طریقہ زندگی یہی رہا ہے جو تم آج بھی دیکھ رہے ہو۔ گرفتار شدگان کو قید کر دیا گیا، لیکن وہ لوگ بہت چالاک تھے۔ انہوں نے شردھانی سردار کے بیٹے کو کسی طرح اپنے قابو میں کر کے یرغمال بنا لیا اور اس کے بعد اس قید سے نجات حاصل کر لی۔ سردار کا بیٹا میں تھا۔ اپنی عمر کے بارے میں بس اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ سب کچھ مجھے یاد رہا، اس طرح یاد رہا کہ یہاں کے راستے بھی میرے لیے اجنبی نہ تھے۔ مجھے یرغمال بنانے والوں نے مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک وہ مہذب آبادی میں داخل نہ ہو گئے، جبکہ شردھانی سردار ہمارا تعاقب کرتا رہا تھا، لیکن اس نے صرف اس لیے ان پر حملہ نہ کیا کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ لیکن مجھے یرغمال بنا کر لانے والا شخص مجھے چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا اور اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں ڈال کر مجھے لے کر فرار ہو گیا۔ جانے کیوں؟ اس شخص کے لیے میرے دل میں کچھ خاص جذبے پیدا ہو چکے تھے۔ بعد میں دوسرے لوگوں کا کیا ہوا مجھے علم نہیں، لیکن میں اس شخص کے قبضے میں کافی دن تک افسردہ رہا۔ جدید دنیا کی دلچسپیاں میرے لیے باعث کشش تھیں، لیکن اپنا گھر، اپنی ماں باپ مجھے بہت یاد آتے تھے، اور یہ یادیں ختم نہیں ہوئیں بلکہ پس منظر میں چلی گئیں اور میں پیش منظر میں کھو گیا۔ اس شخص نے میرے ساتھ کبھی کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ وہ ایک دولت مند آدمی تھا اور بے اولاد بھی، چنانچہ اس نے ایک جنگلی لڑکے کو اپنی اولاد کی حیثیت سے پرورش کیا، اسے ان تمام علوم سے نوازا جو مہذب دنیا کے علوم تھے، اور میری دلچسپیاں مجھے سب کچھ بولنے پر مجبور کر چکی تھیں۔ میرا قبیلہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، گو اس کی یادیں میرے دل میں زندہ تھیں، لیکن مہذب دنیا کے تمام نقوش میں اپنے ذہن میں جذب کر رہا تھا، اور یہ میری تجسس پسند فطرت ہی تھی کہ میں ہر شے کو سمجھ لیتا تھا، سمجھ لینا چاہتا بھی تھا، ہر چیز کو اس کی گہرائیوں تک تلاش کرنا چاہتا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جس شعبے کی طرف میرا گزر ہوا، میں نے اس کے بارے میں آخری حد تک معلومات حاصل کیں۔ ہر چند کے لفظ آخری بے معنی ہے، شاید یہ کبھی نہیں ہوتا، آگے اور آگے اور آگے بہت کچھ ہے، لیکن جس حد تک میرے ذہن میں یہ دنیا سما سکی، میں نے اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا، اور یوں ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ پھر وہ شخص مر گیا جو مجھے اغوا کر کے لے گیا تھا، اس کا خاندان ختم ہو گیا، اور اس کی موت کے بعد مجھے اپنا گھر یاد آیا۔ جب وہ سب مجھے یاد آئے جو پہاڑوں میں جنگلی جانوروں کی مانند رہتے تھے، تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس وقت میرے دل میں محبت کے جذبے نہیں پروان چڑھے تھے، بلکہ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ انسانوں میں اتنی تفریق کیوں ہے، وہ جو جنگل میں جانوروں کی مانند رہتے ہیں، اور یہ جنہوں نے اپنے لیے زندگی کی ہر آسائش فراہم کر لی ہے، کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے بہت
بہت سے تجربات کیے، بہت سے مشاہدے کیے، اپنے ان سوالات کے جوابات خود سے مانگے اور بہت سے جواب مجھے مل گئے۔ انسان خود پسند ہے، وہ اپنے جیسوں کے لیے دل میں کوئی درد نہیں رکھتا۔ خود اس کی اس جدید دنیا میں بہت سے جنگلی انسانوں سے بدتر زندگی گزارتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی ان آسائش آبادیوں میں رہنے والوں کے دوست نہیں تو وہ جنگل میں جانوروں کی مانند زندگی گزارنے والوں پر کیا توجہ دیں گے؟ تب میرے دل میں اپنے قبیلے کے لوگوں کا درد پیدا ہو گیا۔ یہ جنگل میرے ہیں، میں ان پہاڑوں میں پیدا ہوا ہوں، ان سے دور اس مہذب جنگل میں زندگی کیوں گزار رہا ہوں؟ اور میں نے اپنی دنیا تلاش کی اور واپس چل پڑا۔ سہارا کی آخری بستی سے گزر کر میں جنگلوں میں داخل ہو گیا۔ بالآخر میں نے اپنوں کو تلاش کر لیا۔ وہ نہ رہے تھے جنہیں میں چھوڑ کر گیا تھا۔ میرے ماں باپ میری محبت میں مر چکے تھے، لیکن میرا قبیلہ میری پہچان بن گیا۔ اس نے مجھے قبول کر لیا۔ سردار ایرش کی سرداری تھی اور جنگل کی زندگی جوں کی توں۔ ایرش ڈاکے ڈالتا تھا، وہ اپنے ایک گروہ کے ساتھ جنگلوں سے گزرنے والوں کو لوٹ لیتا تھا۔ ہم نے ہتھیاروں کا استعمال سیکھ لیا تھا اور یہ ہتھیار بھی ہمیں مہذب آبادی سے حاصل ہوئے تھے۔ پہلے یہ ہم پر استعمال ہوئے اور بعد میں دفعتاً یہ سلسلہ گفتگو رک گیا۔ کچھ بھاگ دوڑ کی آوازیں ابھریں۔ راؤ سکندر اور ہربنڈا چونک پڑے۔ پھر اچانک ہربنڈا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ شاید تمہارے آزاد ساتھیوں نے بستی پر حملہ کر دیا ہے، اس نے کہا اور برق رفتاری سے دوڑتا چلا گیا۔ راؤ سکندر کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ کرنل فیروز کو ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد کے ماحول کو دیکھا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ چند لمحات ذہن ساتھ نہ دے سکا، لیکن اس کے بعد سب کچھ یاد آ گیا۔ اس نے وحشت زدہ انداز میں جسم کو جنبش دی اور اس کے حلق سے کراہ نکل گئی۔ بدن کے بہت سے حصے شدید درد کا شکار تھے۔ اگر فوج کی پرمشقت زندگی نہ گزار چکا ہوتا تو شاید اس حالت میں ہل بھی نہیں سکتا تھا، لیکن نامساعد حالات میں خود کو سنبھالنے کی خاصی تربیت وہ لے چکا تھا، اسی لیے بہت جلد قوت ارادی اود کر آئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں قندیل کو تلاش کر رہی تھیں۔ چند ہی لمحات کے بعد اسے احساس ہو گیا کہ صورتحال بہت بدل چکی ہے۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں اسے بے ہوش کیا گیا تھا، بلکہ تحت نگاہ اسے وہ ماحول نظر ہی نہیں آتا تھا۔ یہاں تو کھردری ناہموار چٹانوں کا ایک جنگل آباد تھا، جن کے رخنوں سے خود رو جھاڑیاں جھانک رہی تھیں۔ تھوہر اور ناگ پھنی کے پودے اگے ہوئے تھے، جن کے گرد حشرات الارض رینگ رہے تھے۔ وہ خود بھی ایک چٹان پر پڑا تھا جو وسیع اور مستہ تھی۔ اس کے بدن کے کئی حصوں کا درد اسے چٹان میں ابھرے ہوئے پتھروں کا عطیہ تھا۔ کرنل چٹان پر بیٹھا اس وحشت ناک ماحول کو دیکھتا رہا۔ بڑے بڑے سیاہ پنچھی، سیاہ بچھو ڈنک اٹھائے چٹانوں کے رخنوں سے آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ دوسرے حشرات الاراض میں گرگٹ نما بس کھپروں کی زیادہ تعداد تھی جو سانپ سے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں، البتہ سانپ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور اس سلسلے میں کرنل کو ایک روایت یاد آ گئی، جہاں پہاڑی بچھوؤں کی مملکت ہوتی ہے وہاں سانپ بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ بچھو انہیں زندہ نہیں چھوڑتے۔ مگر قندیل کہاں ہے؟ اس وحشت ناک خیال نے کرنل کو مضطرب کر دیا۔ وہ چٹان پر کھڑا ہو گیا اور اس کی نظریں دور تک جائزہ لینے لگیں، مگر یہاں جانداروں میں یہ حشرات الارض سے یا وہ خود جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی کوئی اور وجود نظر نہیں آتا تھا۔ وہ دیر تک شدید وحشت کا شکار رہا، پھر تھکے تھکے انداز میں اسی چٹان پر بیٹھ گیا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ گزرے ہوئے واقعات کی ریل چلنے لگی۔ دور پہاڑوں کے درمیان ہولناک رات، پھر دوسری پہاڑی، قندیل کی گرفتاری، اس کا بے قابو ہو جانا، جنگ کرنا اور پھر وحشیوں کا شکار ہو جانا۔ وہ قندیل کے دشمن تھے اور اب قندیل ان کی قیدی۔ مگر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کا آغاز کیا تھا؟ انجام کیا ہے؟ قیاس بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ سب تو ایک انوکھے طلسم کا شکار ہوئے تھے، ورنہ مہذب دنیا کے انسانوں کا اس طرح ویرانوں میں آ گھسنا ناقابل یقین تھا۔ یہ سب ایک بے جواز کارروائی تھی۔ کون یہاں آ کر کیا کھو چکا تھا، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ گارسان خزانے کے چکر میں دیوانہ ہو گیا تھا۔
راج اور راؤ مہم جوئی کے شوق میں آ گئے تھے۔ پروفیسر غوری بھرت چندر اپنی دلچسپیوں کے چکر میں آ گئے تھے، اور وہ خود غزال کرنل کے حلق سے کے ساتھ نکلا اور اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ اگر میں خود بھی اس تلسمی ماحول کو سچ تسلیم کر لوں تو تمہاری زندگی کے نشان ملتے ہیں، مگر تم کہاں ہو؟ میں صرف تمہاری زندگی کے تصور میں تو نہیں جی سکتا، اور اگر تم مل گئے تو قندیل، میں تمہیں قندیل کہاں سے دوں گا؟ مجھے معاف کر دو بیٹا، یہ سب کچھ میری پہنچ سے باہر تھا، مجھے معاف کر دینا بیٹے، معاف کر دینا مجھے۔ اس کے ذہن پر اندھیرے سے گزرنے لگے، خیالات بے ربط ہونے لگے، کسی ایک خیال پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا، آنکھوں میں وحشت ابھرتی آ رہی تھی، ذہن میں گرم گرم لہریں دوڑنے لگی تھیں۔ تم کہاں ہو غزال؟ غزال تم کہاں ہو؟ میرے سامنے آؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ غزال، غزال! اس نے چٹان سے نیچے چھلانگ لگا دی اور پھر دوڑنے لگا۔ کسی سمت کا تعین کیے بغیر اس کے حلق سے تیز آوازیں نکل رہی تھیں۔ حشرات الاراض اس کے قدموں کی دھمک سے خوف زدہ ہو کر چٹانوں کے رخنوں میں گھسے جا رہے تھے۔ وہ مسلسل دوڑ رہا تھا، کہیں کہیں رک کر غزال کو آوازیں دیتا اور پھر دوڑنے لگتا۔ کہاں ہو تم؟ نظر آؤ مجھے، اس کائنات میں صرف تم ہو، میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں غزال۔ وحشت ناک چیخیں ویرانوں میں گردش کرتی رہیں، کرنل کے قدم نہیں رک رہے تھے۔ وہ چاروں طرف چکراتا پھر رہا تھا اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ پھر شام کے چھٹپٹے چٹانوں میں اترے۔ اب یہ چٹانیں بڑے بڑے ٹیلوں کی شکلیں اختیار کر چکی تھیں۔ تھوہر اور ناگ پھنی کی وہ جھاڑیاں اب نظر نہیں آ رہی تھیں، بلکہ ان ٹیلوں کے عقب میں درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ درخت گھنے نہیں تھے اور دور دور اگے ہوئے تھے، لیکن باہر طور یہاں سے ہریالی کا آغاز ہو جاتا تھا۔ کافی فاصلے پر ایک جھیل بھی نظر آ رہی تھی، جو زیادہ وسیع نہیں تھی اور اس کی تہہ کیچڑ سے بھری ہوئی تھی۔ کنارے پر دور دور تک گھاس پھیلی ہوئی تھی۔ پانی دیکھ کر کرنل کو شدید پیاس کا احساس ہوا اور جھیل کنارے جا بیٹھا۔ جھیل کی کیفیت کیا ہے اس کا اسے کوئی احساس نہیں رہا۔ اس نے چلوؤں میں پانی بھر بھر کر پینا شروع کیا، اپنے چہرے پر ڈالا اور کافی پانی حلق سے اتار لیا۔ بدن کو ایک شدید سنسنی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تکلیف سے چور تھا تا حد نگاہ نظر آنے والے اس میدان کو، جو بے حد وسیع و عریض تھا۔ وحشت کے عالم میں اس نے چند گھنٹوں کے اندر اندر عبور کر لیا، جبکہ اگر ہوش و حواس میں ہوتا تو اسے عبور کرنے میں شاید اسے 2 یا 3 دن لگ جاتے، لیکن وحشت نے یہ سفر مختصر کر دیا۔ اب بھی اس کے ذہن پر وہی وحشت طاری تھی اور وہ صحیح سوچ سمجھ سے عاری تھا۔ شانوں میں ہولناک درد ہو رہا تھا، پورے بدن میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، معدے میں پانی بھر جانے کی وجہ سے بدن میں اینٹھن شروع ہو گئی تھی۔ وہ بے شمار تکلیفوں کا شکار ہو گیا۔ پھر اس پر نیم غنودگی سی طاری ہو گئی۔ نیند کا تو تصور اب نہیں کیا جا سکتا تھا، ایسے عالم میں دماغ کا سو جانا ہی بہتر تھا، اور دماغ کے سو جانے نے اسے اس وقت طبی قدرتی امداد فراہم کی تھی۔ اس طرح وہ اپنی اس جسمانی کیفیت سے بے نیاز ہو گیا، جو اگر ہوش و حواس کے عالم میں ہوتی تو شاید جان لیوا ثابت ہوتی۔ بے ہوشی کا یہ عرصہ کتنا طویل رہا اس کا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن جاگا تو آخری رات کا ڈھلتا ہوا چاند آخری منزل میں داخل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا، کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں کھولے ہوئے اس وسیع و عریض کائنات میں اپنی تنہائیاں محسوس کرتا رہا۔ نہ جانے دماغی کیفیت کو یہ اعتدال کہاں سے مل گیا تھا اور دیوانگی کے دوسرے مرحلے کا آغاز نہیں ہو پایا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مایوسی اور خیالات بدن کو نڈھال کیے دے رہے تھے، لیکن پھر جھیل کے دوسرے سرے پر ایک مدھم سی روشنی نے اسے ہوش و حواس کی دنیا میں واپسی کا راستہ دیا۔ روشنی شاید اس کے حواس کی واپسی تھی، لیکن حواس کی واپسی اس بات کا یقین دلاتی تھی کہ نگاہوں کے سامنے جو شے ہے وہ بے معنی نہیں ہے۔ اس نے زور زور سے گردن جھٹکی۔ یہ روشنی کیسی ہے؟ ذہن نے سوچا اور اسے احساس ہوا وہ روشنی زمین پر جلتی ہوئی آگ ہے۔ زمین پر روشن ہونے والی آگ انسانی ہاتھوں کی ہی رہن منت ہوتی ہے، سو اسے یہ دیکھنا تو چاہیے
کہ جسمانی قوتیں بالکل مفلوج تھیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اٹھ نہیں سکا، لیکن جھیل کے دوسرے حصے تک پہنچنا ضروری تھا اور اس کے لیے اسے اس مختصر جھیل کا کنارہ عبور کرنا تھا۔ وہ اپنے بدن کو اس جانب گھسیٹنے لگا، پاؤں جیسے ساتھ چھوڑ چکے تھے، ہاتھوں کو ٹکا ٹکا کر کافی دور تک آگے بڑھا اور اس کے بعد اٹھنے کی کوشش کی تو اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ ایک ایک قدم اس روشنی کی سمت جا رہا تھا۔ جب روشنی کے قریب پہنچا تو اسے خوشی ہوئی کہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سفر اسے صدیوں کا سفر معلوم ہوا تھا۔ روشنی زمین پر سلگتی ہوئی لکڑیوں سے ہو رہی تھی، لیکن یہ لکڑیاں جلانے والا کہاں ہے، اس کی ترتیب بتاتی تھی کہ وہ انسانی ہاتھوں ہی کا کارنامہ ہے۔ لیکن انسان کرنل فیروز کے ذہن کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ اس کی دماغی صلاحیتیں واپس آنے لگی تھیں۔ اس نے درختوں کے اس جھنڈ کو دیکھا جو اس آگ کے عقب میں تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس جھنڈ کے قریب پہنچ گیا۔ جھنڈ کی دوسری جانب اس نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر اس کے قدم ساکت ہو گئے۔ وہ ایک انسانی وجود ہی تھا، یوگا کے سے انداز میں آلتی پالتی مارے، دونوں ہاتھ پیشانی سے لگائے، درختوں کی دوسری جانب بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے لمبے لمبے گھنے سیاہ بال اس کے بدن کے بیشتر حصے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ پیشانی پر ایک پٹی سی بندھی ہوئی تھی، جھکے ہونے کی وجہ سے چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کرنل فیروز بوجھل قدموں سے اس کی جانب بڑھ گیا اور پھر اس کے سامنے دو زانو بیٹھ گیا۔ لمبے لمبے بالوں اور جسمانی ساخت سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ وہ آنکھوں کی تمام تر بینائی کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ زبان بار بار خشک ہونٹوں کو تر کر رہی تھی۔ کئی بار حلق سے آواز نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں ناکام رہا تھا۔ بمشکل تمام اس کے حلق سے آواز ابھری، تم کون ہو؟ میری طرف دیکھو، سنو، کون ہو تم؟ کون ہو؟ اس کے حلق سے پوری قوت سے آواز نکلی اور یوگا کے انداز میں بیٹھی ہوئی عورت نے سر اٹھا لیا۔ اس کے چہرے کے نقوش دلکش تھے۔ عمر ایک نوجوان عورت کی تھی۔ کالی سیاہ آنکھوں میں ایک پراسرار چمک لہرا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے کرنل کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکا۔ عورت اسے گھورتی رہی اور پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، آرا ترشاؤ بالونا۔ کرنل فیروز اس کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنے لگا اور اس کے ذہن کو دوسرا جھٹکا لگا۔ یہ زبان اسی قسم کی تھی جیسی زبان اس نے قندیل کے منہ سے سنی تھی۔ اس کا ذہن اس گتھی کو نہ سلجھا سکا اور وہ بے بسی کی نگاہوں سے اس عورت کو دیکھنے لگا۔ پھر پریشان لہجے میں بولا، میں تمہارے الفاظ نہیں سمجھا۔ اے شاو اور ابو شاہ۔ عورت کی پاٹدار آواز ابھری اور اچانک ہی اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا۔ کرنل ساکت و جامد اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ایسی آنکھیں اس نے قندیل کی بھی دیکھی تھیں۔ پتلیاں غائب ہونے لگی تھیں اور سفید ڈیلے سنہری رنگ اختیار کرتے جا رہے تھے۔ ان آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک تھی۔ پھر اس نے کہا، تم کون ہو؟ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ یہ الفاظ کرنل کی اپنی زبان میں کیے گئے تھے۔ کرنل نے مشینی انداز میں جواب دیا، میں کرنل فیروز ہوں۔ یہاں ان جنگلوں میں کیا کر رہے ہو؟ عورت نے کہا، راہ بھٹک چکا ہوں، مصیبتوں کا شکار ہوں، میری کہانی بہت طویل ہے۔ مختصر سے الفاظ میں بس یوں سمجھ لو کہ ایک مصیبت زدہ ہوں، اپنے بیٹے کو کھو چکا ہوں اور ایک عجیب و غریب مہم پر نکل آیا ہوں۔ عورت خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس نے پھر کہا، تمہاری کہانی مجھے معلوم نہیں ہو سکی، کچھ تفصیل بتاؤ۔ اور کرنل کی زبان پھر مشینی انداز میں چل پڑی۔ اس نے مختصر ترین میں الفاظ میں پوری کہانی دہرا دی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی قوت ارادی کے تحت نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا سحر زدہ ذہن اس عورت کے احکامات کی تکمیل کرنے میں مصروف ہے، اور زبان ذہن کے زیر اثر ہے۔ عورت خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر جب کرنل خاموش ہو گیا تو اس نے آہستہ سے کہا، پرسکون ہو جاؤ، مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی کرنل فیروز نے اپنے ذہن کو اس غیر مرئی گرفت سے آزاد پایا جو چند لمحات کے لیے اس پر مسلط ہو گئی تھی۔ عورت کی سیاہ رنگ کی پتلیاں پھر سے نظر آنے لگیں اور اس نے کہا، بیٹھ جاؤ،
اب میری زبان تمہاری سمجھ میں آ سکے گی۔ کرنل خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ عورت نے کہا، شاید تم شدید تھکن کا شکار ہو، تمہیں سو جانا چاہیے۔ دوسری جانب لوئس ڈپارلو اور اس کے ساتھیوں نے تمام انتظامات کر لیے ہیں۔ یہ تمام انتظامات بڑی محنت سے کیے گئے تھے۔ درختوں کے پتوں اور چھالوں کی مدد سے انہوں نے برتن بنائے تھے جن میں جنگلی پھل محفوظ کر لیے گئے تھے۔ بہت سے جانور شکار کیے گئے اور ان کا گوشت خشک کر لیا گیا۔ ان تمام چیزوں کے بنڈل بنا لیے گئے، چھال کی رسی بنا کر ان سے باندھ لیے گئے۔ پانی کے لیے سب سے زیادہ محنت کی گئی۔ درختوں کے موٹے موٹے تنوں کو خول بنا کر ان میں پانی بھرا گیا۔ حالانکہ راج دیو نے لوئس سے کہا تھا، پانی کے سلسلے میں اس قدر زحمت بیکار ہے پارلو۔ ظاہر ہے ہم لوگ دریا کے کنارے سفر کریں گے اور پانی ہمیں اسی جگہ ملتا رہے گا۔ میں جانتا ہوں راج دیو، مگر جن حالات کا شکار ہو چکا ہوں انہوں نے مجھے دہشت کا شکار کر دیا ہے۔ ہمیں بھوک کے عالم میں جو وقت گزارنا پڑا تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کچھ وقت تو ہم نے اس طرح گزارا کہ میں نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی موت کا یقین کر لیا تھا۔ ہم بھوک پیاس کے عالم میں مر رہے تھے۔ آہ مسٹر راج، میں اپنی غلطی کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا جو میں نے کی ہے۔ مجھے اپنی دنیا میں سب کچھ حاصل تھا مگر میری دیوانگی نے یہ دن دکھایا۔ تاہم راج دیو کے سمجھانے بجھانے سے پانی کے یہ وزنی برتن کم ضرور کر لیے تھے۔ تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور اب پارلو واپسی کے سفر کے لیے تیار تھا۔ اس پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، یہاں تک کہ ایک صبح وہ لوگ وہاں سے چل پڑے۔ خوراک کے بنڈل سب نے اپنے شانوں سے باندھ دیے تھے۔ اس وزن کی وجہ سے ان کی رفتار بہت سست تھی، لیکن کسی نے بھی اس بوجھ سے تعرض نہیں کیا۔ راج دیو اور غزال نے بھی اپنے اپنے حصے کا وزن اٹھایا تھا۔ دریا کے اس انتہائی وسیع و عریض پاٹ کے کنارے کنارے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ کئی دن کے بعد راج دیو اور غزال نے اس سے آگے کی جگہ دیکھی تھی۔ یہاں تو پانی کا بہاؤ نہ ہونے کے برابر تھا، وہ ان وسعتوں میں پھیل گیا تھا۔ بڑی بڑی چٹانوں نے اس کا راستہ روک کر اس کی قوت کو مفلوج کر دیا تھا، لیکن جوں جوں وہ آگے بڑھتے رہے انہیں پانی کے بہاؤ کا صحیح اندازہ ہونے لگا۔ راج دیو اور غزال خاص طور سے دریا کی اس روانی سے متاثر تھے، قدرت کے اس معجزے کا نظارہ کر رہے تھے جس نے انہیں زندہ رکھا تھا، ورنہ اس شدید ترین بہاؤ میں دو نازک انسانی جسموں کا زندہ بچ جانا ایک ناممکن عمل تھا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ انہیں کوئی شدید زخم بھی نہیں آیا تھا، ورنہ جگہ جگہ چٹانیں ابھری تھیں اور پانی کا بہاؤ انہیں کسی بھی جگہ کسی بھی چٹان پر پٹک کر ان کے جسموں کو پاش پاش کر سکتا تھا۔ دیر تک راج دیو اور غزال ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے۔ پھر لوئس نے راج دیو کو آواز دے لی اور راج دیو آگے بڑھ کر لوئس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جو ہی راج دیو آگے بڑھا، سفینہ اپنی جگہ چھوڑ کر غزال کے برابر آ گئی۔ اس کے شانوں پر بھی وزن لدا ہوا تھا، لیکن دوسرے لوگوں سے کافی کم تھا۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں کہا، میں اس وزن کو لے کر زیادہ دور نہیں چل سکوں گی۔ لاؤ یہ بیگ کھول کر مجھے دے دو، غزال نے کہا، اور سفینہ نے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ یہ بوجھ تو میں ابھی تم پہ نہیں لادنا چاہتی، لیکن میری زندگی کا بوجھ تمہیں ضرور سنبھالنا پڑے گا۔ غزال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گردن گھما کر ہیڈسن کی طرف دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں میں اسے نفرت کی آگ سلگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے چند لمحات کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی مس سفینہ۔ کیا مطلب؟ سفینہ کی مسکراہٹ کافور ہو گئی۔ ہیڈسن کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی آگ یہ بتاتی ہے وہ شاید ان جنگلوں ہی میں ہمارا تمام حساب کتاب مکمل کر دے، غزال نے کہا، اور سفینہ کے ہونٹ سکڑ گئے۔ وہ چند لمحات خاموش رہی، پھر اس نے مسرور لہجے میں کہا، میں نے مصلحتاً اسے ابھی تک زندہ رہنے دیا ہے غزال، ورنہ وہ زندگی کے بوجھ سے آزاد ہو چکا ہوتا۔ تاہم تم فکر مت کرو، اس کی زندگی بہت مختصر رہ گئی ہے۔ ارے تم تو سنجیدہ ہو گئیں، میں نے یہ بات بطور مذاق کہی تھی۔ نہیں سفینہ، بالکل نہیں، تمہارے ہاتھوں ہیڈسن کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں چوہا ہوں، اگر اس نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں خود اسے سنبھال سکتا ہوں۔ وہ تمہارا دشمن ہے، اسے میں سنبھال لوں گا، تم مطمئن رہو۔
غزال نے کہا۔ ویسے وہ اب کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سفینہ کا ٹائپ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ یہ لڑکی جنونی جذبے رکھتی تھی اور غزال سے بہت متاثر ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے اس کی محبت کا جواب محبت میں نہیں دے سکتا تھا وہ۔ اس نے تو محبوب کے لیے زندگی داؤ پر لگائی تھی اور اس کی تنہائیاں قندیل کی روشنی سے منور رہتی تھی۔ اس کی یاد تو ہر لمحہ غزال کے دل میں کسکتی رہتی تھی، لیکن سفینہ سے انحراف خطرناک ہو سکتا تھا اور ابھی حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ ان لوگوں کا ساتھ رہے۔ چنانچہ اسے ہوشیاری سے کام کرنا تھا، ورنہ ضرور کوئی المیہ جنم لے لیتا۔ وہ ہیڈسن کو بھی اپنی ذات کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، حالانکہ اس نے اسے پہلی ملاقات میں سمجھایا تھا، لیکن ہیڈسن سفینہ کی اس سے یگانیت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ بہرحال یہ مسئلہ بھی کم از کم ذہن کو مصروف رکھنے کا باعث بن گیا تھا اور وقت گزارنے کے لیے برا نہیں تھا۔ پورے دن کا سفر ختم ہو گیا۔ وہ جس جگہ رات ہوئی وہاں دریا کا بہاؤ طوفانی تھا، تیز آوازیں ابھر رہی تھیں اور فضا میں ایک گڑگڑاہٹ تھی۔ یہاں رک کر لوئس نے کہا، ہمیں دریا سے کافی دور ہٹنا ہوگا، ورنہ پانی کا شور کسی کو نہیں سونے دے گا۔ رات اگر پرسکون گزر جائے تو دوسری صبح سفر کی رفتار بہتر رہے گی۔ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ صبح کو دریا کا کنارہ پھر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس جگہ رات ہوئی تھی، وہاں رویدگی بہت کم تھی۔ وہ دریا سے اتنی دور نکل آئے کہ پانی کا شور بہت مدھم ہو گیا اور پھر ایک بڑے ٹیلے کی آڑ میں ڈیرے ڈال لیے گئے۔ کافی وزن ہونے کے باوجود بڑی پامردگی سے سفر کیا گیا تھا اور رفتار تیز رکھی گئی تھی، لیکن چونکہ وہ خوب آرام کر چکے تھے اسی لیے اس سفر نے کسی کو نڈھال نہیں کیا تھا۔ بڑی احتیاط سے خوراک کی تقسیم کی گئی اور پھر وہ لوگ اپنی اپنی پسند کی جگہ منتخب کر کے آرام کرنے لیٹ گئے۔ موسم خوشگوار اور خنک تھا، آسمان پر چاند کھلا ہوا تھا۔ تیز چاندنی نے ماحول روشن کر دیا تھا، خوشگوار ہواؤں نے اثر دکھایا اور بہت سے لوگ سو گئے۔ غزال کی آنکھوں میں بھی نیند آنے لگی تھی، لیکن وہ پوری طرح نیند کی آغوش میں نہیں پہنچا تھا کہ کسی آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اتفاق سے نگاہوں کا جو زاویہ تھا، سفینہ اس جگہ تھی۔ چاندنی میں غزال نے اسے بخوبی دیکھا اور پھر وہ ایک ٹیلے کی آڑ میں روپوش ہو گئی تھی۔ غزال اچھل کر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنی جگہ چھوڑی اور پھرتی سے اس طرف لپکا جدھر سفینہ گم ہوئی تھی۔ یہاں پہنچا تو اس نے سفینہ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس سے کافی فاصلے پر غزال کو ایک اور انسانی وجود نظر آیا۔ تیز چاندنی میں غزال نے اسے پہچان لیا تھا، وہ ہیڈسن ہی تھا۔ یہ دونوں دیوانے ضرور کوئی گل کھلائیں گے، غزال نے سوچا، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ سفینہ بھی تیزی رفتاری سے ہیڈسن کا تعاقب کر رہی تھی۔ ضرور ان کے ارادے خطرناک تھے۔ غزال کی رفتار تیز ہو گئی۔ سفینہ نے دوڑنا شروع کر دیا تھا اور اس کے دوڑنے کی وجہ سے غزال کی سمجھ میں آ گئی۔ ہیڈسن نگاہوں سے پوش ہو گیا تھا، مجبوراً غزال کو بھی دوڑنا پڑا۔ آگے کسی قدر ڈھلان تھی اور ان ڈھلانوں میں بڑی بڑی چٹانیں نظر آ رہی تھیں۔ یہاں پہنچ کر غزال رک گیا۔ ہیڈسن ان چٹانوں کی آڑ میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس نے سفینہ کو دیکھا جو ایک جگہ رک کر چاروں طرف نگاہ دوڑا رہی تھی۔ پھر وہ ایک اونچی چٹان پر کھڑی ہو گئی۔ غالباً ہیڈسن اس تعاقب سے واقف ہو گیا تھا اور اس نے خود کو سفینہ کی نگاہوں سے روپوش کر لیا تھا۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی۔ سفینہ چٹان سے اتر کر ادھر ادھر بھٹکنے لگی تھی۔ اس وقت کچھ وقت اور مزید گزر گیا۔ غزال نے خود کو سفینہ کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے ایک اونچی چٹان کی آڑ لی تھی۔ یہاں سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ پھر سفینہ اس تلاش میں ناکامی کے بعد واپس ہو گئی۔ غزال نے اسے واپس پلٹتے دیکھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ سفینہ کو سمجھاتا بھی تو کس طرح؟ دونوں ہی پر جنون طاری تھا۔ سفینہ بہت دور نکل گئی تھی۔ غزال نے خود بھی واپسی کا سفر کیا، فیصلہ کیا کہ سفر واپسی کا کرے، لیکن ابھی وہ ایک قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ اچانک ایک آہٹ ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی چاندنی نے ایک ایسا انسانی سایہ پیش کیا جس نے چٹان کی بلندی سے غزال پر چھلانگ لگائی تھی۔ راؤ سکندر ساکت کھڑا رہ گیا۔ ہر بنڈا احاطے سے باہر نکل گیا تھا اور پھر کچھ فائروں کی آوازیں ابھریں۔
اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ یہ حملہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ کیا کرنل فیروز مگر اور کون؟ اوہ، ہو سکتا ہے وہ دیوانہ لوئس ہو، اسے کہیں سے ہتھیار مل گیا ہو اور اس نے جنون کے عالم میں اس بستی پر حملہ کر ڈالا ہو۔ مگر یہ ایک بہت بدترین سانحہ ہوگا۔ ان لوگوں کی تعداد ہی کتنی ہے اور مقابلے میں یہ پوری بستی جو انہیں بھون کر رکھ دے گی۔ خوف یہ تھا کہ اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ بھی رعایت نہیں کی جائے گی جو قیدی ہیں۔ سردار ایرش انہیں ایک ہی سمجھتا تھا۔ جو لوگ اس کے ہاتھ لگ گئے تھے وہ انہی سے اپنے ساتھیوں کے نقصان کا بدلہ لینا چاہتا تھا، یہ اندازہ لگائے بغیر کہ یہ لوگ شردھانیوں پہ گولیاں چلانے کے مجرم تھے بھی یا نہیں۔ باہر بھاگ دوڑ مسلسل جاری تھی، لیکن اب گولیاں نہیں چل رہی تھیں۔ راؤ اپنی جگہ کھڑا انتظار کرتا رہا، پھر وہ اس احاطے سے باہر نکل آیا۔ شردھانی اپنی زبان میں چیمگوئیاں کر رہے تھے۔ راؤ قیدیوں کے احاطے کی طرف چل پڑا۔ یہاں اسے صورتحال اور خراب نظر آئی۔ بہت سے شردھانی گارسان اور اس کے ساتھیوں پر بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ ان لوگوں کی حالت خراب تھی۔ شردھانیوں نے راؤ کو بھی پہچان لیا اور اسے دھکا دے کر باقیوں کے درمیان پہنچا دیا۔ پروفیسر غوری راؤ کے قریب کھسک آیا تھا۔ کیا ہوا پروفیسر؟ راؤ نے سوال کیا۔ گارسان کا ایک ساتھی احاطہ کود کر فرار ہو گیا ہے۔ شردھانی اس کے پیچھے گئے ہیں۔ یہ اسی کا ہنگامہ ہے؟ ہاں، اسے فرار ہوتے ہوئے دیکھ لیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے اس پر گولیاں بھی چلائی ہیں۔ پتہ نہیں بیچارہ زندہ بچ سکا یا کام آ گیا، پروفیسر نے کہا۔ راؤ خاموش ہو گیا۔ صورتحال بے حد مخدوش ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا گارسان اور اس کے ساتھی بہت خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ فطری بات تھی۔ شردھانی انہیں ان کے انجام سے آگاہ کر چکے تھے۔ بظاہر کوئی امید نہیں تھی۔ راؤ سکندر احاطے میں ایک امید کے ساتھ رک گیا تھا۔ نوجوان شردھانی اسے کچھ مطلون نظر آیا تھا اور راؤ کسی طرح اسے پھانسنے کے چکر میں تھا، لیکن اس ہنگامے نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ گارسان بزدل انسان تھا۔ اس کی حالت بہت ابتر تھی۔ راؤ کو دیکھنے کے باوجود اس کے پاس نہیں آ سکا۔ راؤ خود اس کے پاس پہنچ گیا۔ سراتو بھی گارسان کے پاس ہی موجود تھا۔ سوری میرے دوست، سوری مسٹر سکندر، میرے اعصاب بیکار ہو گئے ہیں، میں اٹھ نہیں سکتا۔ تمہیں اس قدر خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے گارسان۔ تمہیں اب زندگی کی کیا امید رہ گئی ہے؟ اب تو وہ ہمیں بہت جلد ہلاک کر دیں گے۔ کون فرار ہوا ہے؟ راؤ نے پوچھا۔ مائیکل۔ اس پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ بھلا بھیڑیوں کی اس غول سے وہ کیسے نکل سکتا ہے؟ اب تک تو وہ اسے چھیڑ پھاڑ چکے ہوں گے۔ بے وقوف مائیکل۔ مگر یہاں سب زندگی سے مایوس ہیں۔ کچھ کرو راؤ، مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ راؤ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان حالات میں کوئی احمقانہ بات کر بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا کہتا؟ حالات واقعی نامواقف تھے۔ پھر احاطے میں طوفان آ گیا۔ شردھانی سردار ایرش دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگا۔ بہت سے شردھانیوں نے ان سب کو جکڑ لیا اور پھر ان کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھے جانے لگے۔ ان کی یہ مختصر آزادی بھی ختم ہو گئی تھی۔ سردار ایرش نے بھرت چندر گارسان کے کچھ ساتھیوں کو لاتیں بھی ماری۔ راؤ کو بھی باندھ دیا گیا۔ اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سراتو نے راؤ کو مخاطب کیا۔ راؤ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ سراتو نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا۔ کیا بات ہے سر؟ راؤ نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد پوچھا۔ نو سر، کچھ نہیں، سراتو نے گردن جھکا لی۔ راؤ اسے دیکھتا رہا۔ بیچارہ سراتو مفت میں مارا جا رہا تھا۔ اسے تو خزانے سے دلچسپی بھی نہیں تھی، بس وہ ان لوگوں کی مروت میں یہاں آ پھنسا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ مائیکل کا انجام کیا ہوا۔ تمام لوگ رات بھر جاگتے رہے۔ پھر صبح ہو گئی۔ شردھانی اپنے معمولات میں مصروف نظر آ رہے تھے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ اب ان کا رویہ بہت سخت ہو گیا تھا۔ دن کے 10 بجے کا وقت ہوگا کہ راؤ سکندر نے ہربانڈا کو احاطے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کی نگاہیں ادھر ادھر کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ پھر راؤ سکندر کو دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے راؤ سکندر کی بندشیں کھول دیں۔ سوری مائی ڈیئر، مجھے فرصت ہی نہیں مل سکی کہ تمہاری خبر گیری کرتا۔ میں نے تو یہ بھی سوچا تھا کہ شاید تم اس افراتفری سے فائدہ اٹھا کر اس شخص کی طرح نکل گئے ہوگے جو ہم لوگوں کے درمیان سے فرار ہو چکا ہے۔
راؤ سکندر نے اپنی کلائیاں مسلتے ہوئے کہا، نہیں مسٹر ہربنڈا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تمہاری ثقافت کے نقش میرے ذہن پر اس قدر گہرے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں اس انداز سے نہیں سوچ رہا جس انداز سے دوسرے لوگ سوچ رہے ہیں۔ میں تمہارے بارے میں مزید تحقیق چاہتا تھا۔ جس شخص نے یہاں سے فرار ہو کر دوسروں کو عذاب میں گرفتار کر دیا ہے، میں اسے بھی مجرم نہیں گردانتا۔ موت کے خوف نے اسے اس حد تک قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا، اور جو کچھ تم نے اس کے بعد کیا اس سے بھی مجھے اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے تمہارے اپنے کچھ نظریات ہیں۔ ہربنڈا عجیب سی نگاہوں سے راؤ سکندر کو دیکھنے لگا، پھر اس نے کہا، آؤ میرے ساتھ، میں اپنی ضمانت پر تمہارے لیے آسانیاں فراہم کر سکتا ہوں، لیکن ابھی ان لوگوں کو آزاد کرانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ سردار ایرش انتہا پسند آدمی ہے اور اس کے خیالات مجھ سے بہت مختلف ہیں۔ باہر طور یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، آؤ یہاں سے نکلتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ابھی سختی ہی جاری رہے گی اس وقت تک جب تک ایرش نارمل نہ ہو جائے۔ راؤ سکندر نے ایک نگاہ دوسروں کی جانب دیکھا، حالانکہ وہ جس منصوبے پر کام کر رہا تھا اس میں اسے مکمل ناکامی ہو گئی تھی، اور اس واقعے کے بعد اس بات کے امکان نہیں رہے تھے کہ وہ ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکے گا، لیکن ہربنڈا بھی اس سے دلچسپی لینے لگا تھا۔ چنانچہ راؤ کے ذہن میں ایک بار پھر امید کی کرن روشن ہو گئی تھی۔ اس بار پھر ہربنڈا اسے اپنی رہائش گاہ میں لے آیا تھا، وہی مخصوص طرز کی جھونپڑی جیسی یہاں چاروں طرف نظر آ رہی تھیں۔ جھونپڑی میں اور کوئی نہیں تھا۔ ہربنڈا نے اسے بیٹھنے کی پیشکش کی اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ راؤ سکندر کے لیے کھانے پینے کی اشیاء لے آیا تھا۔ میں کوشش کروں گا دوسرے لوگوں کو بھی کم از کم خوراک ضرور مل جائے، لیکن میں تھوڑی دیر کے بعد ان کے ہاتھ کھلوا دوں گا، لیکن پاؤں بندھے ہی رہیں گے تاکہ ان کے فرار کا خطرہ دور ہو جائے۔ راؤ سکندر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہربنڈا پھر بولا، براہ کرم کھاؤ، تم مجھے بے حد پسند آئے ہو، میں تمہیں اپنا دوست تصور کرتا ہوں۔ شکریہ ہربنڈا، انسانوں سے نفرت کرنا ہم نے بھی نہیں سیکھا، حالانکہ ہماری تمہاری ملاقات عجیب و غریب حالات میں ہوئی ہے، لیکن میں تمہاری عظیم معلومات سے اور تمہاری شخصیت سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ یہاں سے فرار کا خیال بھی میرے ذہن میں نہیں آیا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، آؤ تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ ہربنڈا نے ایک مہذب انسان کی طرح کھانے پینے میں راؤ سکندر کا ساتھ دیا تھا۔ اس سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس نے کہا، کل ہماری گفتگو ادھوری رہ گئی تھی۔ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا رہا تھا، باہر طور میں یہاں آیا جیسا کہ میں نے تمہیں ایرش کے بارے میں بتایا۔ وہ سہارا اور دریائے گوانڈا کی ساحلی بستیوں میں لوٹ مار کر کے اپنی بستی میں رہنے والوں کا پیٹ بھرتا تھا، لیکن اس کے بعد ہمارا یہ کاروبار بھی ختم ہو گیا۔ پولیس نے بڑے پیمانے پر ریڈ کیا اور ہم لوگوں کو بے شمار انسانوں کا نقصان اٹھانے کے بعد جنگلوں میں پسپا ہونا پڑا۔ ہم نے اندرونی علاقوں میں چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کر لیں، اور اب ہمارے پاس ضرورت زندگی حاصل کرنے کا وہ ذریعہ ختم ہو چکا ہے۔ گوانڈا کی ساحلی بستیاں پولیس کی تحویل میں ہیں، ہمارے پاس زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ سب ننگے بھوکے ہیں، جانوروں، پھلوں اور پتوں پر گزارا کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی تمہاری مہذب دنیا کی مانند انسان ہی ہیں۔ ہمیں بھی اس دنیا میں انسانوں ہی کی طرح جینے کا حق حاصل ہے، لیکن انسان ہی ہم سے یہ حق چھین چکے ہیں۔ چنانچہ یہ ساری کارروائی جو ہوئی وہ مہذب دنیا کے انسانوں سے نفرت کا نتیجہ ہے۔ نہ جانے کب تک یہ سب کچھ جاری رہے گا۔ راؤ سکندر پرخیال انداز میں ہربنڈا کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، ڈیئر مسٹر ہربنڈا، ان لوگوں کے درمیان تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میرے دوست، یہاں حیثیتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ویسے میں ایرش کا دست راست کہا جاتا ہوں، حالانکہ ایرش سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ میں نے بہت سی تجاویز پیش کی ہیں اس دوران، مگر ایرش کہتا ہے مہذب دنیا میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے درمیان پہنچے تو ہمیں صرف اور صرف موت ہی دی جائے گی۔ میں بھی جانتا ہوں ایسا ہی ہوگا۔ میری دلی خواہش ہے کہ جنگلوں کے یہ انسانوں کی مانند زندگی گزاریں،
ہم لوٹ مار ترک کر سکتے ہیں اگر ہمارے پیٹ بھر جائے۔ راؤ سکندر کو یہ سب سے مناسب وقت نظر آیا جب وہ اپنے مقصد کا اظہار کر کے اس سے کہہ سکتا تھا۔ اس نے کہا، ان جنگلوں میں تمہارے یہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں مسٹر ہربنڈا؟ ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے، دولت، اور صرف دولت۔ میں مہذب دنیا میں زندگی گزارنا جانتا ہوں۔ ہم ان جنگلوں ہی میں اپنی اس نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ کھیتی باڑی اور وہ تمام کام جو مہذب آبادیوں میں کیے جاتے ہیں ان جنگلوں میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں دولت درکار ہے۔ کاش میں ان لوگوں کو بھی مہذب انسانوں کی مانند یا کم از کم انسانوں ہی کی مانند زندگی گزارنے کا وسیلہ دے سکوں۔ راؤ سکندر بدستور ہربنڈا کی صورت دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہربنڈا، تم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم لوگ ان جنگلوں میں کیوں بھٹکتے پھر رہے ہیں؟ ہربنڈا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں، جب انسان آسائشوں سے اکتا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے ایسے ہی راستے تلاش کرتا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ ان جنگلوں میں ایک عظیم الشان خزانے کی تلاش میں آئے ہیں۔ ہربنڈا نے راؤ سکندر کی صورت دیکھی۔ اس کے چہرے پر ایک دم سنسنی سی پھیل گئی۔ پھر وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، خزانہ؟ ہاں، ایک عظیم الشان خزانہ جس کی وسعت ناقابل یقین ہے اور جس کے نشانات ہمیں مل چکے ہیں۔ کیا وہ خزانہ سوہارا کے جنگلات میں ہے؟ ہربنڈا نے پوچھا۔ ہاں ڈیئر ہربنڈا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تب تو وہ خزانہ ہمارا ہے۔ تمہاری دنیا اس کی حقدار نہیں مسٹر سکندر، وہ خزانہ ہماری ملکیت ہے۔ خزانہ اس کی ملکیت ہوتا ہے جو اسے حاصل کر لے۔ ہم لوگ یہاں کئی پارٹیوں کی شکل میں آئے ہیں اور یہ پارٹیاں ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ جن لوگوں نے شردھانیوں کو ہلاک کیا وہ ہم نہیں تھے، بلکہ وہ دوسری پارٹی تھی جو ہم سے بھی اسی طرح جنگ کرتی آئی ہے۔ مگر ہم یہ بات تم سے کہتے تو تم شاید نہ مانتے، لیکن اب چونکہ تم نے مجھے دوستانہ طور پر گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے تو میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں۔ جنگلوں میں کئی پارٹیاں ہیں، ان میں ہمارے بھی کچھ آدمی ہیں جو ہم سے بھٹک گئے ہیں اور یہ سب اسی عظیم الشان خزانے کی تلاش میں ہیں، لیکن خزانے کے صحیح راستے ہمارے ساتھیوں کو معلوم ہیں۔ کاش ہم اس طرح نہ بھٹکتے اور ان خزانوں تک پہنچ جاتے۔ ہربنڈا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں شیشے کی گولیوں کی مانند چمک رہی تھیں۔ پھر اس نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ خزانہ ہمارے ہاتھ لگ جائے تو میری تمام آرزوئیں پوری ہو سکتی ہیں، لیکن خزانے کے راستے، اس تک پہنچنے کا ذریعہ، ہربنڈا، اگر تم چاہو تو ہم سودا کر لیتے ہیں، بشرطیہ خود تمہاری اپنی یہ خواہش ہو۔ کیسا سودا؟ خزانے تک پہنچنے کے لیے ہمیں تمہاری مدد درکار ہوگی۔ جو دوسری پارٹیاں اس خزانے کی تلاش میں بھٹک رہی ہیں، ہم انہیں ناکام رکھیں گے، بشرطے کہ ہمارے ساتھ قوت ہو۔ خزانہ حاصل کر لیا جائے گا اور اس کا ایک بڑا حصہ تمہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا یقین کر لو ہربنڈا، جتنا حصہ تمہیں مل جائے گا اس سے تمہیں یہاں کئی مملکتیں آباد کرنے کی طاقت ملے گی۔ خزانہ اتنا ہی بڑا ہے۔ ہربنڈا کے اعصاب کشیدہ نظر آ رہے تھے۔ وہ شدید جوش کے عالم میں تھا۔ اس نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، مجھے وہ خزانہ درکار ہے، میں وہ خزانہ حاصل کرنا چاہوں گا۔ یہ تو میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ میں اپنی قوم کو اس قابل بنا سکوں کہ وہ بھی انسانوں ہی کی مانند جی سکیں۔ اس کے لیے ایک انسان کی حیثیت سے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ میرے تمام ساتھیوں کی زندگی بچنی چاہیے۔ اگر تم اسے کوئی فریب تصور کرتے ہو تو یہ صرف تم پر منحصر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بھی اپنے ساتھیوں کی موت نہیں چاہتا، لیکن اس کے عوض میں تمہیں اس عظیم الشان خزانے کا ایک بڑا حصہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تمہارا ذہن گواہی دے تو میری اس پیشکش کو قبول کر لینا، ورنہ ظاہر ہے میں تمہیں کسی اقدام سے نہیں روک سکتا۔ ہربنڈا گہری نگاہوں سے راؤ سکندر کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس نے راؤ سکندر کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں دوست، نہ جانے کیوں مجھے تم پر اعتماد محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ سب اتنا مشکل ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ سردار ایرش انتہا پسند ہے، وہ اپنی روایتوں سے ہٹنا نہیں جانتا، وہ تم سے انتقام لینے کا خواہاں ہے۔ اگر میں یہ تجویز اس کے سامنے پیش کروں تو وہ صرف اور صرف یہی سوچے گا کہ تم اپنے ساتھیوں کی زندگی بچانا چاہتے ہو اور اس طرح ہمارے چنگل سے نکل جانے کی فکر میں ہو۔ لیکن میری سوچ مختلف ہے، میں ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں۔
اگر میرے ساتھیوں کو بہتر زندگی مل سکتی ہے، لیکن سردار ایرش وہ کسی قیمت پر یہ بات نہیں مانے گا۔ لیکن میں اس سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ مسٹر سکندر، مجھے مشورہ دو، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آخری بار تم سے یہ سوال کر رہا ہوں مسٹر ہربنڈا، کیا تم اپنے ایک گروہ کے ساتھ ہمارا ساتھ دے سکتے ہو؟ کیا تم ہم پر یقین کر سکتے ہو؟ میں ذرا مختلف فطرت کا انسان ہوں۔ جو فیصلہ کر لیتا ہوں وہ غلط ہو یا صحیح، اس پر قائم رہتا ہوں اور میں تم پر اعتماد کرتا ہوں۔ تمہارے ہاتھوں اگر کوئی نقصان اٹھایا تو کوئی بات نہیں، یہی سوچوں گا بالآخر زندگی اس انداز میں ختم ہونی تھی، اور اگر کچھ حاصل ہو گیا تو میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ راؤ سکندر چند لمحات سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، سردار ایرش کو تم کسی طرح تیار کر سکتے ہو، یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اگر تم ان تمام کوششوں میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں ان خزانوں تک لے جانا میری ذمہ داری ہے۔ ایرش نہیں مسٹر سکندر، اس کی زندگی میں سب کچھ ناممکن ہے۔ اب ایرش کو مر جانا چاہیے، واقعی اسے مر جانا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بارہا یہ بات سوچی ہے کہ وہ مجھے اپنی زندگی میں وہ سب کچھ کبھی نہیں کرنے دے گا جو میں اپنی قوم کے لیے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات تم بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہو۔ جانتا ہوں، میں جانتا ہوں تم کسی بھی طرح میرے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے مسٹر راؤ، اب میں تم سے اس وقت ملاقات کروں گا جب اپنے تمام مسائل پر قابو پا چکوں گا۔ اور سنو، میں تمہارے تمام ساتھیوں کے ہاتھ کھلوائے دے رہا ہوں، انہیں خوراک بھی بھجواتا ہوں۔ براہ کرم جس طرح بھی ممکن ہو سکے اس وقت تک اپنے ساتھیوں میں کوئی انتشار نہ پیدا ہونے دینا جب تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جاؤں۔ راؤ سکندر نے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے۔ تاریکی چھٹ گئی اور روشنی پھیل گئی۔ کرنل فیروز نے آنکھیں کھول کر ماحول کا جائزہ لینا چاہا، لیکن آنکھوں کے سامنے ماحول واضح نہیں ہو سکا۔ ایک دھندلاہٹ سی چھائی ہوئی تھی۔ حواس کچھ اور جاگے تو قوت شامہ نے خواب دکھانے شروع کر دیے۔ یہ گوشت بھننے کی خوشبو تھی۔ کرنل فیروز، ایک آواز بہت قریب سے ابھری اور کرنل نے زور سے آنکھیں بھینچ کر کھولیں۔ ایک چہرہ نگاہوں کے سامنے تھا، لیکن نقوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ شاید میری بینائی ساتھ چھوڑ گئی ہے، کرنل کی بھرائی ہوئی آواز ابھری۔ نہیں، شدید بھوک نے یہ کیفیت پیدا کر دی ہے۔ آؤ میرا سہارا لے کر اٹھو۔ نرم ملائم ہاتھ نے کرنل کو سہارا دیا اور کرنل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سر چکرا رہا تھا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے گوشت لاتی ہوں۔ کرنل بیٹھا رہا۔ اب دھندلاہٹیں کچھ کم ہونے لگی تھیں، لیکن سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ترے مرے ناچ رہے تھے۔ بھوک شاید شدید ہو چکی تھی۔ پھر اس کے ہاتھوں میں گرم گوشت کا ٹکڑا آ گیا اور کرنل نے اسے دونوں ہاتھوں میں بھینچ لیا۔ بھوک بھی کیا چیز ہے، ساری تہذیب چھین لیتی ہے اور اصلیت جاگنے لگتی ہے۔ کرنل گوشت بھنبوڑتا رہا، معدہ وزنی ہوتا گیا۔ پھر اسے اور گوشت دیا گیا، پھر پانی جو کسی برتن میں ہی تھا۔ اب تم تھوڑی دیر مزید آرام کرو، تمہاری حالت بہتر ہو جائے گی، اسی آواز نے کہا اور کرنل لیٹ گیا۔ نیند تو پوری ہو گئی تھی، لیکن بدن اسی طرح بے جان ہو رہا تھا جیسے تمام قوتیں ختم ہو گئی ہوں۔ دماغ شدید بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ پھر کافی دیر تک کرنل فیروز پر غنودگی طاری رہی۔ اس کے بعد اس کی کیفیت بہتر ہو گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پراسرار عورت تھوڑے فاصلے پر بیٹھی ہوئی ایک نوکدار پتھر سے زمین پر لکیریں بنا رہی تھی۔ کرنل کی آہٹ پر اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ اس نے کرنل کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھیوں میں راج دیو اور راؤ سکندر بھی تھے نا؟ کرنل حیرت سے اچھل پڑا۔ اس نے کہا، ہاں، وہ میرے ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ میرا بیٹا غزال اور چند دوسرے افراد بھی تھے۔ قندیل کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ اس لڑکی کے ماضی کا ہم سراغ لگانے نکلے تھے۔ ان میں سے چند کسی خزانے کے چکر میں بھی تھے۔ ہاں، میں انہی کے بارے میں حساب لگا رہی تھی۔ وہ سب زندہ ہیں جن کا تعلق تم سے ہے۔ ان میں تمہارا بیٹا غزال بھی ہے اور وہ دوسرے بھی جو صرف خزانے کے چکر میں آئے تھے۔ صرف ان کے گروہ کے کچھ لوگ ہلاک ہوئے ہیں، زیادہ تر زندہ ہیں۔ اور قندیل؟ کرنل نے پرمسرت لہجے میں پوچھا۔ وہ بھی زندہ ہے، لیکن اپنے دشمنوں کی قید میں۔ انہوں نے اسے سانپوں کی وادی میں قید کر دیا ہے، لیکن اس کا نام قندیل نہیں، نشاتا ہے۔ نشاتا؟ کیا تم اس کے ماضی کے بارے میں جانتی ہو؟
ہاں، افسوس میں تمہیں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ اس کا راز اس جنگل کی امانت ہے۔ کیا یہ معمہ کبھی حل ہو سکے گا؟ یہ جواب بھی میرے لیے ممکن نہیں۔ اس سے تمہاری جدوجہد کے راستے بند ہو جائیں گے۔ لیکن تم نے نشاتا کے لیے جو کچھ کیا ہے، اس پر لاتعداد انسان تمہارے احسان مند ہیں۔ تم ان کی نگاہ میں نشاتا کے محافظ ہو اور وہ تمہاری قدر و منزلت کی نگاہ سے تمہیں دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں کس نام سے پکار سکتا ہوں؟ ایرا، اس نے جواب دیا۔ تم کون ہو؟ کرنل نے بے اختیار پوچھا، اور وہ مسکرا دی۔ پھر اس نے کہا، جو جان لو اسے گرہ میں باندھ لو، اور جو نہ جان سکو اس کے لیے تجسس نہ کرو۔ وقت ہر راز کی عقدہ کشائی کر دیتا ہے، اور یہ کہانی وقت کی زبانی بہتر لگتی ہے۔ ابھی تم کچھ اور جدوجہد کرو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، اور کسی اور کے لیے بھی۔ میرے سامنے جدوجہد کے راستے بھی تو بند ہیں۔ کرنل نے حیرت سے کہا، ہاں، یہ وقت کا سچ ہے۔ تب میں آگ کے سمندر میں چھلانگ لگا سکتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، اب مجھے کیا کرنا ہے؟